بات چیئرمین نیب کے اس اقدام کے حوالے سے جب انہوں نے بیورو کے متاثرین سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں جو ماضی میں غلط اقدامات کیے گئے ہیں نیب کی جانب سے، اور استداد بدعنوانی کے سب سے بڑے ادارے نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ ایک خوشگوار اقدام لیکن حیرت سے بھرپور ہے۔ مزمل صاحب، آخر ایسا کیوں اچانک سے نیب کو خیال آیا کہ جن سے ناانصافی کی گئی ہے اب ان سے معافی بھی طلب کی جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے جانیں گنوائی ہیں؟ یہ ابھی تو کہا جا رہا ہے وہ جو سوئسائڈ نوٹ لکھا تھا جنہوں نے اسد منیر صاحب نے جی، اور آرمی آفیسر ہی تھے وہ، تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لواحقین کے حوالے سے جی انہوں نے بڑا سفر کیا، چونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے برداشت کیا اور دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جب نوٹ تھا ان کی فیملی جس طرح سے انہوں نے سفر کیا سب کچھ، مطلب وہ ایک بہت دھیمے انسان تھے، ان کے خلاف اس طرح سے مہم چلانا اور بڑے عرصے انہوں نے اس چیز کو ٹیکل کیا، برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن اور پھر ایک پروفیسرز کو کی لاش ہتھکڑی میں نظر آئی، ہارٹ اٹیک سے مر گئے اور لاش کو ہتھکڑی لگی ہوئی، اور اب نیب کو ہوش کے ناخن لے لینا چاہیے۔ آپ میری بات سنیے، لیکن نیب کے عقوبت خانوں کی جو داستانیں ہیں وہ جھوٹ تو نہیں تھی۔ اچھا، مطلب آپ میری بات سمجھیں کہ وہاں جو کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیا جاتا تھا وہ جھوٹ تو نہیں ہے، وہ تو سچ تھا، لیکن تب اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کر رہا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی۔ آج نہیں کر رہا، آج نہیں کر رہا۔ آپ میری بات سنیں، آج موجودہ چیئرمین اس طرح نہیں کر رہے۔ مطلب پہلے تو ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو کرش کیا جا رہا تھا، بڑے برے طریقے سے، اور گھروں پہ چھاپے، اریسٹ کر کے لے گئے، ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ پچھلے ماہ لاہور آئے اور انہوں نے یہاں سول افسران سے خطاب کیا، تو ایک سیکٹری ہیلتھ ہیں علی جان صاحب، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چیئرمین نیب کو کہا کہ آپ نیب نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں 4 سال یہاں پیشیاں بھگتتا رہا ہوں، میرا کیریئر تباہ کر دیا۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب لائیو شو میں رو پڑے کہ میرے گھر، میری فیملی، میرے ریڈ کیا گیا، اور انہوں نے کہا میں نیب کے افسروں پر مقدمہ کروں گا، بری ہونا میرے لیے کوئی مداوا نہیں ہے۔ لیکن ان کے آنسوؤں کا ازالہ کر سکتا ہے یہ نیب؟ اب معافی مانگنے کا کیا معافی مانگنے کا فائدہ؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے پچھلے 22-24 سالوں سے، یہ کرپشن ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ بہت سے کرپشن کے کیسز پکڑے جنہوں نے نکالا کچھ نہیں، یہ تو پولیٹیکل مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نیب کے دفتروں میں سے سیاسی جماعتیں بنی ہیں۔ اور کس کا ہینڈلر رہا ہے یہ ادارہ؟ اسٹیبلشمنٹ کا ہینڈلر رہا ہے۔ آپ میری بات سنیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا ہینڈلر رہا ہے۔ تو اس لیے چیئرمین نیب جا تو ضرور رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے گھروں میں جاؤں گا، ان سے معذرت بھی کی جائے گی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چیئرمین نیب صاحب کو اگر وہ یہ یقین کر لیں ہے انہوں نے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فرض کر لیں وہ ایک بندے کے گھر گئے ہیں اور یہ یقین کر کے گئے ہیں کہ نیب نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کیا ادارہ بند نہیں ہو جانا چاہیے؟ ادارہ نہیں بند ہو جانا چاہیے مزمل صاحب؟ کیا اصول کی بات تو یہ ہے نا، ادارہ بند ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ادارہ نہیں بند ہو جانا چاہیے۔ آفٹر آل نیب میں کوئی افسران ہوں گے نا جنہوں نے وہ زیادتی کی ہے، جرمانہ کریں، جرمانہ نااہل ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے، ان پر تو ایف آئی آر درج کرا دینی چاہیے۔ آپ میری بات سے وہ قابل معافی ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے اگر چیئرمین نیب صاحب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے افسران نے عام لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کا استحصال کیا ہے، ان کی تضییق کی ہے، ان پر جھوٹے کیسز بنائے ہیں، اور آپ ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ادارے کے اندر بھی تو احتساب کا عمل شروع کریں، ان سب کو بھی تو الٹا لٹکاتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اب سابق چیئرمین نیب تو ابھی بھی لاپتہ کمیشن کے چیئرمین ہیں جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جاوید اقبال لوگ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں پائے گئے، سوسائیڈ لوگوں نے کی، اور لیٹر لکھے چیف جسٹس کو کہ یہ آج کے بعد کسی اور کے ساتھ نہ ہو، یہ ذہنی اذیت سے میں نہ گزروں، کیسے سکینڈل بھی آئے تو روکیں اس چیز کو، ان کی کیسی ویڈیوز بھی آئیں، ہاں جی، اور اس کے باوجود سابق چیئرمین صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو سکا۔ آپ بات سنیں نا، ڈی جی نیب لاہور کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو سکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، یہ ایک اخلاقی بات ہے، وہ جا رہے ہیں۔ قانونی بات یہ ہے کہ وہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں اور جو ادارے میں جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں۔ دیکھیں نا، جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میرے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں میرے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور سب کچھ کیا گیا، اور وہ رو پڑتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے تھے، تو وہ نام بھی لیتے ہیں، وہ
ملنگی صاحب کا اور ان افسران کا، تو آپ ذرا ان کے خلاف ایکشن لے کے چیئرمین نیب صاحب ہمیں دکھائیں نا، تو ہی مفتاح اسماعیل کے آنسو کا ازالہ کچھ تھوڑا بہت ہوگا نا۔ اور لوگوں کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے ایف آئی آر درج کرائیں۔ ایک بیٹی کی سن لیں، اس نے اپنے گھر میں خود سوسائیڈ کر لیا تھا، وہ سابق سینئر بیوروکریٹ رہ چکی ہے، شدید ڈپریشن کی وجہ سے 2004 میں اس نے کے پی میں خودکشی کر لی تھی، نیب کی وجہ سے۔ جی نیب کی وجہ سے، نیب کی وجہ سے۔ اور یہ جو پروفیسروں کو پکڑنے کی طریقہ کار شروع ہوا تھا، مجھے یاد ہے وائس چانسلرز کو، وہ بیچارے اساتذہ کو پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا تھا، سب نے کہا کہ آپ استادوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پھر آپ نے پولیٹیشنز کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ نیب نے کوئی پولیٹیشنز کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کوئی کرپشن کے خلاف اچھے کیس نہیں بنائے، وہ تو اعلی کار رہا ہے ہمیشہ سے، اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل اسکرپٹ لکھنے کے لیے ایک ٹول رہا ہے، اور اس ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اگر کرنا ہے تو پھر ان تمام افسران کو کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کے خلاف اچھے خاصے بھاری بجٹ کے ساتھ کام کرنے والے نیب کے پاس کبھی تو سیاستدانوں کے خلاف آ جاتے ہیں ثبوت، اور جب کیسز معاف کرنے ہوتے ہیں تو وہ ثبوت معاف بھی کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی یہ تو ثبوت ناکافی تھے، یا یہ ثبوت تو بس نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے، بری کر دیا جائے۔ ایگزیکٹلی، اور ان کے کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ نئے احکامات دے دیتی ہے جو بری ہوئے ہیں نیب کی وجہ سے ہی، نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، کیپٹن صفدر ہیں، اسحاق ڈار ہیں، حسن اقبال، خواجہ آصف، خواجہ سلمان رفیق، شاہد کاکان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل، راجہ پرویز اشرف، حامد سعید کاظمی اور آصف ہاشمی، یہ ڈیٹیلز ہیں ان لوگوں جو لوگ بری ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، جب یہ لوگ عدالتوں سے بری ہوئے، انہیں نیب نے تو بری نہیں کیا، تو اس کا مطلب ان کے بارے میں جو کیسز تھے وہ نیب کے غلط ثابت ہوئے، جھوٹ ثابت ہوئے، تفتیش ناقص ثابت ہوئی، اور یہ سب بھی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی۔ لیکن اگر نیب اپنا کوئی کیس ثابت نہیں کر پاتی تو جو اس کا انویسٹیگیٹر ہے اس کو کیا سزا دی جاتی ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ مطلب وہ کسی کی زندگی تباہ کر دیتا ہے اپنی ناقص تفتیش کی بنیاد پر، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اسی اگلے کے گھر جا کے معافی مانگ گیا ہوں، یہ کافی ہے؟ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے یہ چیز؟ یہ جو معافی ہے یہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اس کی کمپنسیشن کرنے کے لیے نیب کو ایک پورا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ وہ کیسے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرے گا۔ ایک کمپنسیٹ تو کرے گا جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو سزا دے کر، دوسرا کمپنسیٹ ان کو کیسے کیا جائے گا اس کی بھی کوئی پالیسی ہونی چاہیے۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہینڈلر ہیں، اور کون ان کے ہینڈلرز ہیں، کون نیب کو چلاتے رہے ہیں؟ اب کیا حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ اب درستگی کی جائے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں ان کو سدھارا جائے، کیونکہ اب بہت زیادہ شاید معاملات بدنامی کی طرف جا چکے ہیں؟ موجودہ چیئرمین کا اپنا انیشیٹو ہے، آپ بہت زیادہ پیچھے دور نہ چلی۔ میں تو چلی گئی تھی۔ نہیں اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، مجھے لگا کہ شاید کچھ سدھار آ گیا سوسائٹی میں کہ نیکسٹ نہ ہو کسی کے ساتھ زیادتی۔ اپنا انیشیٹو ہے، انہوں نے لاہور بھی جب افسروں سے خطاب کیا تو آہت چیمہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا میں آہت چیمہ سے بھی معافی مانگنے کے لیے۔ تو یہ برقرار رہیں گے اپنے عہدے پہ اگر یہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں تو؟ پتہ نہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ہاف ہارٹڈ ایفرٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی پوری پالیسی ہونی چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں دینے کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ جنہوں نے کیا ہے اگر ان کو معافی ہے تو پھر آپ کی معافی کا بھی کوئی خاص اثر نہیں، اور ملزمان کو گٹارے میں لایا جانا چاہیے تاکہ دکھوں کا ازالہ ہو سکے۔